گاڑی کی ٹکر کے بعد لمحے بھر کو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چیخوں کی باز گشت، ہارن کی آوازیں اور لوگوں کی بھاگ دوڑ سب پس منظر میں رہ گئی۔ ایمبولینس کی آواز جیسے زندگی اور موت کے درمیان آخری امید تھی، مگر بریرہ کے ماں باپ کے لیے وہ بھی دیر سے پہنچی۔ امی، ابو اٹھے نا، آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ 5 سالہ بریرہ نے ماں کا چہرہ تھامتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، لیکن سامنے صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایک گہری شام کے وقت بریرہ کے ماموں فہد میر ہسپتال پہنچے، آنکھیں لال، چہرہ بجھا ہوا اور دل کسی بڑے بوجھ تلے دبا ہوا۔ انہوں نے جھک کر بریرہ کو باہوں میں اٹھایا اور صرف ایک جملہ کہا، اب تم میرے ساتھ چلو گی ہمیشہ کے لیے۔ بریرہ نے بس ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر خاموشی سے ماموں کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ایک نیا منظر اس کا منتظر تھا، بڑا سا بنگلہ، اونچی دیواریں، اندر پھولوں کی کیاریاں، مگر سب کچھ اجنبی، اور اس اجنبی پن کو سب سے پہلے جس چیز نے توڑا وہ ایک تیز آواز تھی۔ یہ کون ہے؟ دروازے پر کھڑی نادیہ بیگم، فہد کی بیوی، نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میری بھانجی ہے، زاہد بھائی اور عائشہ آپی کی بیٹی بریرہ۔ تمہیں سب کچھ پتا ہے نادیہ، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی، فہد نے نرمی سے کہا۔ نادیہ کی نظریں ایک بار بریرہ پر پڑیں، پھر فوراً ہٹ گئیں۔ ہمارے ساتھ؟ کیا مطلب؟ کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ میری بیٹی کی طرح رہے گی۔ ہاں، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، بس لے آئے اسے؟ یہاں ہمارے 2 بچے ہیں، تم نے ان کا بھی نہیں سوچا؟ فہد نے گہری سانس لی۔ مجھے کچھ بتانے کا وقت نہیں ملا نادیہ، زاہد بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیا میں ان کی اکلوتی بچی کو یوں سڑک پر چھوڑ دیتا؟ نادیہ نے ہونٹ بھینجے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ مہمان ہے، گھر کی بیٹی نہ سمجھنا۔ بریرہ خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ 5 سال کی بچی تھی، لیکن آنکھوں میں غم کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک انجانی سمجھ۔ فہد نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا، ادھر آؤ بیٹا، یہ تمہارا نیا کمرہ ہے، یہاں سب کچھ تمہارا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک بیڈ، الماری اور کھلونے رکھے تھے۔ بریرہ نے آہستہ سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ابو واپس آ جائیں گے؟ فہد کا دل جیسے چیر گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر جھک کر بریرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اب تمہارے ابو میں ہوں۔ اگلے دن ناشتے کے وقت نادیہ جان بوجھ کر بریرہ کی پلیٹ الٹ رکھ دیتی تھی۔ آہت جو 7 سال کا تھا ماں کی حرکت پر چونکتا ہے۔ امی، اس کو کیوں الگ پلیٹ میں دیا؟ بس ایسے ہی، تم اپنے کھانے پر دھیان دو۔ بریرہ نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا بغیر کچھ کہے۔ آہت نے تھوڑی دیر بعد اپنی پلیٹ آگے بڑھائی۔ یہ لو بریرہ، میرے پاس سے لے لو۔ نادیہ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ آہت، میں نے کہا نا کہ اپنا کھانا کھاؤ۔ فہد جو قریب ہی کھڑا تھا بول اٹھا، آہت نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس چھوٹے واقعے سے گھر کی فضا میں خاموش تقسیم شروع ہو گئی تھی، ایک طرف ماموں کا پیار اور دوسری طرف ممانی کی سرد مہری۔ اسی شام فہد نے بریرہ کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ یہ کہانی ایک شیر دل لڑکی کی ہے جو بہت بہادر تھی، بالکل تم جیسی۔ بریرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا وہ بھی اکیلی تھی؟ فہد نے نرمی سے جواب دیا تھی، لیکن اس کے ماموں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ نادیہ دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی اور اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، اگر یہی چلا تو کل کو آہت بھی اس کے پیچھے ہوگا۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ کمرے میں بیٹھی خاموش بریرہ کو یہ سب سنائی نہیں دیا، لیکن اس کے چھوٹے دل میں وہ خالی پن ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ نئی جگہ، نئے لوگ اور ایک ایسا احساس جو بیان نہیں کر سکتی تھی، بس محسوس کر سکتی تھی اور شاید سہنا سیکھ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزرے۔ آہت اور احسن کو اسکول سے چھٹی تھی، وہ دونوں لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اچانک بال کمرے کی کھڑکی سے ٹکرا کر اندر گئی۔ آہت بھاگ کر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بریرہ، بال اندر آ گئی ہے، پلیز کھول دو۔ دروازہ کھلا، بریرہ نے بال تھما دی۔ آہت مسکرایا، تمہیں کھیلنا آتا ہے؟ نہیں، بریرہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ سکھاؤں؟ آہت نے جوش سے پوچھا۔ ممانی ناراض ہوں گی۔ میں ہوں نا، تم بس باہر آؤ۔ اسی شام آہت نے فہد سے کہا، پاپا بریرہ کو بھی ہمارے ساتھ کھیلنے دیا کرے نا، وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے۔ فہد نے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہے؟ نادیہ نے فوراً جواب دیا، میں نے تو کبھی نہیں روکا، وہ خود ہی کمزور سی ہے، باہر نہیں آتی۔ فہد نے خاموشی اختیار کر لی، مگر آہت کی بات ذہن میں رہ گئی۔ اگلے دن آہت بریرہ کو سائیکل سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیلنس رکھو، ہاتھ چھوڑو نہیں، میں پیچھے ہوں۔ بریرہ خوفزدہ تھی، مگر آہت کی حوصلہ افزائی نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ یہ منظر نادیہ کی کھڑکی سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اندر آ گئی۔ رات کو فہد نے کہا، تمہارے بیٹے کو اب دوسروں کی بچیوں کی فکر ہو گئی ہے۔ فہد حیران ہوا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سارا دن بریرہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، احسن تو کھیلتا بھی نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ آہت حساس ہے، خیال رکھنے والا ہے۔ تو کیا وہ بریرہ کا بھائی ہے؟ اسے بھائی ہی سمجھتا ہے۔ تم کیوں ہر چیز میں الجھن نکالتی ہو؟ میں نہیں، دنیا نکالے گی، ابھی وقت ہے۔
आहत को बरीरा से दूर रखो। फहद ने सर्द आह भरी और कमरे से निकल गया। अगले दिन बरीरा की खिड़की में ताला लगा था, दरवाजा भी बंद। आहत ने पूछा, बरीरा बाहर क्यों नहीं आई? नौकरानी ने बताया, बीबी जी ने मना किया है, कहा है वो बाहर नहीं आएगी। आहत फौरन नादिया के पास पहुंचा। अम्मी, आपने क्यों रोका उसे? ये तुमसे मतलब नहीं आहत, वो बीमार है, बाहर नहीं आ सकती। वो तो बिल्कुल ठीक थी, कल साइकिल भी चला ली थी, और इसलिए अब बिस्तर पर है, तुमने उसे थका दिया। आहत ने फहद से शिकायत की, मगर नादिया पहले ही बोल चुकी थी। फहद ने मुख्तसर जवाब दिया, बेटा अगर वो बीमार है तो उसे आराम करना चाहिए। बरीरा ने दिनों तक कमरे से बाहर कदम नहीं रखा, सिर्फ खाना अंदर दिया जाता, वो भी नादिया के हुक्म पर मुलाजमा से। न किसी से बात, न कोई खेल। एक रात आहत ने कमरे की खिड़की के नीचे खड़े होकर सरगोशी की, बरीरा सब ठीक है? अंदर से कोई जवाब न आया। शायद वो सो गई थी या शायद जवाब देने की इजाज़त नहीं थी। फहद अब कुछ बदला बदला लगता। दफ्तर से वापस देर से होती, घर आकर सीधा कमरे में चला जाता। नादिया का राज मजबूत हो चुका था। बरीरा ने बात करना छोड़ दिया था। वो समझ चुकी थी कि किसी के कुछ पूछने से कुछ नहीं बदलेगा, मामू तक बात नहीं पहुंचेगी। आहत जब कमरे के सामने से कुछ आता तो खिड़की के कोने में बैठ जाती, हल्की सी आवाज़ में बोलती, मैं ठीक हूँ। बरीरा को ऊपर वाले कमरे में मुंतकिल हुए कुछ हफ्ते हो चुके थे। वो अब खुद से वक्त गुजारने की आदी होती जा रही थी। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा भी अक्सर अंदर से बंद कर दिया जाता था। नौकरानी दिन में 2 बार खाना रख जाती और खामोशी से खा लेती, न किसी से बात, न किसी से शिकायत। एक दिन नादिया बेगम ने नौकरानी से कहा कि अब इसके कपड़े खुद धुलवाओ, ये सीख लेगी, 5 साल की हो गई है, मेहमान नहीं, काम करेगी। नौकरानी ने हिचकिचाते हुए कहा, बीबी जी बच्ची है अभी, मैं कह रही हूँ ना, तुम बस देखना कि काम हो रहा है या नहीं, बाकी बातें मत किया करो। अगले दिन बरीरा को बाल्टी और साबुन दे दिया गया। कपड़े उसके कद से बड़े थे, मगर उसने कुछ कहे बगैर धोना शुरू कर दिए। साबुन आंखों में चुभता, मगर उसने आंखें रगड़ी और हाथ नहीं रोके। आहत को जब पता चला, वो गुस्से से माँ के पास आया। अम्मी, आपने उसे कपड़े धोने को दिए, वो छोटी है। नादिया ने कहा, छोटी है तो क्या हुआ, तुम लोग उसी के लिए तंग हो जाते हो, स्कूल का काम छोड़कर उसकी फिक्र। अम्मी वो बहन है मेरी। नहीं है, नादिया की आवाज़ में सख्ती आ गई। ना है ना बनेगी, अपनी हद में रहो आहत। आहत कुछ बोले बगैर चला गया। उसने अगले दिन स्कूल में टीचर से बात की। मैडम, क्या बरीरा को मेरे साथ क्लास में रखा जा सकता है? टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी क्लास अलग है, वो प्राइमरी में है, लेकिन अगर तुम ब्रेक में साथ बैठोगे तो अच्छा लगेगा उसे। आहत रोज ब्रेक में बरीरा को अपने साथ बैठाता, उसे जूस देता और पूछता, सब ठीक है ना? बरीरा हल्की आवाज में सिर्फ कहती और चुप जूस पी लेती। स्कूल की ब्रेक वो वाहिद वक्त था जब वो हंस सकती थी। आहत ने एक दिन उसे छोटा सा नोट दिया, अगर कभी कुछ बुरा लगे तो मुझे लिख देना, मैं हमेशा साथ हूँ। नादिया को जब स्कूल से किसी ने ये बात बताई कि आहत और बरीरा अक्सर साथ बैठे नजर आते हैं, तो उसका चेहरा तन गया। शाम को घर आकर उसने फहद से कहा कि आहत को बोर्डिंग भेज देते हैं, दूसरे शहर, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फहद ने चौंक कर पूछा, अभी तो 9वीं क्लास में है, वक्त है अभी। वक्त कभी नहीं होता, अभी भेज दो, वहाँ पढ़ाई पर तवज्जो देगा, यहाँ फजूल चीज़ों में उलझ रहा है। फहद ने पूछा, आहत का दिमाग पढ़ाई में है, लेकिन तुम्हारी बात भी गलत नहीं, मैं सोचूंगा। नादिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सोचो मत, फैसला करो। अगले हफ्ते फहद ने आहत से बात की, बेटा तुम्हें लाहौर के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, पढ़ाई भी सख्त है। आहत ने हैरत से पूछा, अब्बू अचानक? कभी कभी फैसले जल्द लेने पड़ते हैं, तुम समझदार हो। आहत चुप हो गया। रात को खामोशी से बरीरा के कमरे के बाहर खड़ा रहा। दरवाज़ा आहिस्ता से खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ आहत। दरवाज़ा खुला। आहत ने आहिस्ता से कहा, मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर पढ़ने के लिए। बरीरा कुछ देर चुप रही, फिर पूछा, कितने दिन के लिए? शायद सालों के लिए, लेकिन मैं वापस आऊँगा, तुम इंतज़ार करोगी ना? बरीरा ने सर हिलाया। आपको यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? आहत ने मुस्कुरा कर कहा, बड़े होकर सब समझ आ जाएगा, तुम बस अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ हो तो ये रखो। उसने उसे एक छोटा सा डायरी नुमा नोटबुक दिया, इसमें जो चाहो लिख देना, जब वापस आऊँगा ना तो सब पढ़ूंगा। नादिया ने दूर से ये सब देखा, मगर कुछ ना कहा, सिर्फ दिल ही दिल में मुतमईन हो गई। अब ये भेज दिया तो बाकी सब आसान हो जाएगा। आहत के जाने का दिन आन पहुंचा। सुबह सवेरे फहद ने खुद उसे स्टेशन छोड़ा। नादिया दरवाजे तक आई और बस इतना कहा, ध्यान रखना। आहत ने पलटकर बरीरा के कमरे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। शायद वो सो रही थी या शायद जाग कर भी चुप थी। उसने अपने दिल में एक बात दोहराई, मैं वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। बरीरा ने खिड़की से आहत को जाते हुए देखा, फिर आहिस्ता से कमरे की दीवार के साथ लग कर बैठ गई। उसने डायरी निकाली और एक लाइन लिखी, आज वो चला गया। शाम को नादिया बेगम ने नौकरानी को बुलाया। फायजा, कल से तुम सिर्फ खाना पकाओगी, बाकी सफाई का काम बरीरा करेगी। फायजा चौंक गई, बीबी जी वो तो अभी छोटी है मगर सीखने के काबिल है। आहत भी चला गया, अब ज़रूरत नहीं है कि हम उसे पालें। फायजा ने सर झुकाया, जी बेहतर।
اگلے دن نادیہ نے جھاڑو بریرہ کو تھما دی. یہ کیا؟ تمہیں پتا ہے؟ بریرہ نے آہستہ سے سر ہلایا. جھاڑو تو ابھی تمہاری ذمہ داری ہے. ہر روز صبح 2 کمروں میں صفائی ہوگی اور شام کو دوبارہ. سمجھی؟ جی. پہلے دن جب بریرہ جھاڑو لے کر بڑے ہال میں داخل ہوئی، قالین کا کونا اس سے سنبھالا نہیں گیا. ایک شیشہ گلدان نیچے گر کر ٹوٹ گیا. آواز سن کر نادیہ دوڑتی آئی. کیا کیا تم نے؟ دیکھتی نہیں اتنی بے احتیاطی؟ بریرہ نے خوف سے سر جھکا لیا. معذرت. معذرت؟ تمہارے جیسے نالائق بچوں کو صرف سزا سمجھ میں آتی ہے. کل تمہارے حصے کے برتن بھی دھونا ہوں گے. ایک دن احسن نے بریرہ کو کچن میں برتن دھوتے دیکھا. تم ابھی تک یہ کر رہی ہو؟ بریرہ نے چونک کر سر اٹھایا. جی. یہ کام تو نوکرانی کا ہے نا. انہوں نے منع کیا ہے. کس نے؟ ہمانی نے. احسن کچھ دیر خاموش رہا پھر مڑ کر چلا گیا. نادیہ سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی. اسی رات نادیہ نے فائزہ سے کہا کل سے تم مت آنا، بریرہ سارا کام سنبھال لے گی، تمہیں فارغ کرتی ہوں. فائزہ نے حیرانی سے کہا بی بی جی لیکن بچی ہے اور پڑھائی. پڑھائی؟ تمہیں اس کی پڑھائی کی فکر ہے؟ جو کچھ سیکھنا ہے یہ گھر میں سیکھے گی. اب تم جا سکتی ہو. اگلے دن جب فائزہ نہیں آئی تو فہد نے سوال کیا آج کھانا کس نے بنایا؟ میں نے. فائزہ کو فارغ کر دیا. بہت بدتمیزی کرنے لگی تھی. ہاں عجیب بات ہے. خیر تم نے جو بہتر سمجھا. ادھر بریرہ کچن میں چاول چن رہی تھی. ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے زخم بن گئے تھے مگر وہ بولی نہیں. وہ سیکھ چکی تھی کہ سوال کرنا فائدے میں نہیں. شام کو فہد نے پوچھا بریرہ کہاں؟ نظر نہیں آئی کچھ دن سے. اپنے کمرے میں ہے، مصروف رہتی ہے، کبھی پڑھ رہی ہوتی ہے کبھی آرام کر رہی ہوتی ہے. تم کام سے تھکے ہوئے آتے ہو نا، ان باتوں میں مت پڑا کرو. فہد خاموش ہو گیا. نادیہ کی چالاکی اور فہد کی مصروفیت کے بیچ بریرہ مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھی. ہفتے کا آخری دن تھا. نادیہ مہمانوں کے آنے کی تیاری کر رہی تھی. اس نے بریرہ کو چاکلیٹ کا ڈبہ دیتے ہوئے کہا یہ نکالو، صاف کرو اور ٹیبل پر لگاؤ. چاکلیٹ کے اندر سے ایک پرانا پرچہ نکلا جس پر آہت کا بچپن میں بنایا ہوا دل کا خاکہ تھا اور نیچے لکھا تھا بریرہ کی حفاظت کرنا میرا وعدہ ہے. اس نے پرچہ فوراً سے چھپا لیا. آنکھوں میں نمی آئی مگر وہ مسکرائی اور ہاتھ دوبارہ کام میں لگایا. اب وہ خاموش تھی لیکن اندر کہیں ایک امید بچی تھی کہ کوئی وعدہ شاید سچ ہو جائے. کالج کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آہت کی واپسی کا دن آن پہنچا. فہد میر نے خود کال کی تھی. بیٹا اب تم واپس آ جاؤ، ہم سب تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں. شام میں گاڑی دروازے پر رکی. نادیہ نے آہٹ سن کر کھڑکی سے جھانکا، پھر ہونٹ بھینچ کر پیچھے ہٹ گئی. آہت جیسے ہی اندر داخل ہوا احسن دوڑتا ہوا آیا. بھائی کتنے سال ہو گئے، تم تو بدل ہی گئے. آہت نے ہنستے ہوئے گلے لگایا. تم بھی بڑے ہو گئے ہو احسن. نادیہ نے زبردستی مسکرا کر کہا ویلکم ہوم بیٹا. امی آپ بالکل ویسی ہیں. آہت نے بات گھمائی مگر نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں. بریرہ نہیں آئی؟ احسن نے خود ہی کہا ابھی شاید کچن میں ہوگی. کچن میں؟ وہ کیوں؟ آہت نے چونک کر پوچھا. نادیہ نے بات کاٹ دی. ابھی آ جائے گی، پہلے تم کچھ کھا لو، لمبا سفر طے کر کے آئے ہو. آہت کے کمرے میں لے جایا گیا. سب رسمی باتیں ہوئی. رات کو کھانے کی میز پر نادیہ نے خاص طور پر نوکرانی سے کہا بریرہ کو کہنا وہ اوپر ہی کھا لے، مہمانوں کے بیچ میں نہ آئے. نوکرانی کچھ بولنے لگی پھر چپ ہو گئی. آہت نے یہ سنا مگر کچھ نہ کہا. اگلے دن جب سب مصروف تھے وہ خود بریرہ کے کمرے میں گیا. دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی جی میں ہوں آہت. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا. بریرہ سامنے کھڑی تھی مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھی. آہت نے آہستہ سے کہا تم نے پہچانا نہیں؟ بریرہ نے ہلکے سے سر ہلایا. پہچانا ہے، تم بہت بدل گئی ہو، خاموش ہو گئی ہو. سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے. آہت نے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی. میں مصروف ہوں، ممانی نے کہا ہے صفائی کرنی ہے. آہت نے پھر ایک بار رک کر پوچھا تم اب بھی کام کرتی ہو؟ پڑھائی کرتی ہو؟ کبھی کبھی. آہت کچھ سمجھ نہ پایا. وہ واپس لوٹا تو نادیہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. کیا تم اس سے ملنے گئے تھے؟ جی صرف خیریت پوچھنے. نادیہ نے برتن سجاتے ہوئے کہا وہ بہت بدل گئی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی. اب ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر. کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ بس بعض وقت بچے جتنا ساتھ رہے اتنا ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے سب کچھ. امی میں صرف خیریت پوچھنے گیا تھا اور وہی کافی ہے پریشانی کے لیے. اگلے دن نادیہ نے فہد سے بات کی. میں چاہتی ہوں آہت کو لندن بھیج دیں، یہاں کی ڈگری کے بعد وہاں کی پڑھائی سے مستقبل سنورے گا. فہد نے کہا لیکن وہ ابھی تو آیا ہے، کچھ دن تو گھر پہ رہنے دو. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھیجا جائے. جب آرام شروع ہو جاتا ہے تو انسان آگے نہیں بڑھتا. تم نے سب پلان کر رکھا ہے؟ داخلہ کروا چکی ہوں، ہاسٹل کنفرم ہے، اب صرف پاسپورٹ اور ویزا باقی. فہد نے گہری سانس لی. ٹھیک ہے تم جو بہتر سمجھو. شام کو نادیہ نے آہت سے کہا بیٹا میں نے تمہارا داخلہ لندن میں کروا دیا، اگلے مہینے روانگی ہے. آہت نے حیرت سے ماں کو دیکھا. امی آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ پوچھنا کیا، تم خود ہی کہتے ہو مستقبل بنانا ہے. مگر میں ابھی تو آیا ہوں. احسن ابو اور باقی سب سے ملا بھی نہیں ٹھیک سے.
नादिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम आते जाते रहोगे, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। आहद चुप हो गया। अगली सुबह बरीरा को पता चला कि आहद एक बार फिर जा रहा, और इस बार बैरून मुल्क। वो सीढ़ियों के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ से पकड़ी किताब नीचे गिरी मगर आवाज नहीं निकली। नादिया ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, हाँ वो जा रहा है, और अब की बार वापस भी शायद ना आए। बरीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ किताब उठाई और वापस मुड़ गई। उस रात उसने डायरी में लिखा, वो आया भी और जा भी रहा है, जैसे आया ही ना हो। इधर नादिया ने आहद से कहा, जितना जल्दी तुम जाओगे उतना बेहतर है। दुनिया बहुत बड़ी है आहद, तुम्हें यहाँ के जज्बाती झंझट में फंसने की जरूरत नहीं। आहद ने माँ को देखा मगर कुछ न कहा, फिर अपना बैग उठाकर कमरे में चला गया। घर में एक बार फिर वही खामोशी थी, बस फर्क सिर्फ ये था कि इस बार खामोशी कुछ ज्यादा गहरी और वजनी थी। आहद के बैरून मुल्क रवाना होने के चंद दिन बाद नादिया बेगम ने घर की फिजा में एक नई चाल छेड़ दी। नाश्ता करते हुए मुलाजमा से मुखातिब हुई, आवाज इतनी बुलंद के पास से गुजरने वाली बरीरा भी सुन सके। काश तुमने आहद की वो तस्वीरें देखी होती लंदन में दोस्तों के साथ, खासकर वो लड़की, क्या नाम था, हाँ सारा। मुलाजमा ने बस गर्दन हिलाई मगर नादिया का मकसद कुछ और था। बहुत करीब नजर आ रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे बरसों का साथ हो। ये जुमला उस वक्त बोला गया जब बरीरा हाथ में खाली कप लेकर गुजर रही थी। वो रुकी, कुछ कहना चाहा, फिर कदम तेज करके चली गई। नादिया ने ज़ेर लब मुस्कुराहट दबा ली। काम हो रहा है। अगले रोज सहन में झाड़ू देते हुए बरीरा ने एहसन को आवाज देते सुना, जो फोन पर बात कर रहा था। हाँ आहद भाई कह रहे थे वो यूनी पार्टी में जा रहे हैं, वही लड़की साथ होगी सारा, जो अब रोजाना साथ देखी जाती है। बरीरा ने झाड़ू का रुख बदला मगर जहन में कुछ अटक चुका था। उसी शाम नादिया ने उसे अपने पास बुलाया, बरीरा बरीरा आकर ये कमर बंधवा दो, हाथ में दर्द हो रहा है। बरीरा ने चुपचाप काम किया। नादिया ने इसी दौरान बेसाख्ता अंदाज में बात शुरू की, आहद की नई तस्वीरें देखी हैं लंदन की? नहीं, बरीरा ने आहिस्ता से कहा। वाह कितना खुश है वहाँ, बिल्कुल आज़ाद, कोई फिक्र नहीं। तुम्हें पता है वो हर हफ्ते किसी न किसी नई जगह घूमने जाता है, उसके साथ एक लड़की भी होती है अक्सर। बरीरा के हाथ रुक गए। कौन? अरे वही सारा, सब कहते हैं दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ। वैसे भी आहद अब बड़ा हो चुका है, अपना फैसला खुद करेगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बरीरा ने फौरन कमर बंधने के बाद कहा, हो गया, इजाजत दें, जाओ, और हाँ बर्तन धो लेना। किचन में बर्तन धोते हुए उसके हाथ से एक कप फिसल कर गिरा, टूटने की आवाज गूंजी। नादिया फौरन पहुंची। क्या कर रही हो, इतनी लापरवाही? माजरत, बरीरा ने कप के टुकड़े उठाते हुए कहा। दिमाग कहाँ है? आहद की तस्वीरों में। बरीरा ने सर झुका लिया। नादिया पलटी और जाते हुए कहा, बच्चियां ख्वाब देखना छोड़ दें तो काम ठीक करती हैं। इस हफ्ते बरीरा को स्कूल से वापसी पर एक लिफाफा मिला। आहद की तरफ से कोई खत था। उसने कमरे में जाकर जल्दी से लिफाफा खोला। एक सफ़े पर चंद सतूर थी। पता नहीं तुम पढ़ रही हो या नहीं, लेकिन मैं रोज तुम्हें याद करता हूँ। सारा सिर्फ एक दोस्त है। कुछ लोग तस्वीरें देखकर कहानियां बनाते हैं, तुम इन कहानियों पर यकीन न करना। मैं वापस आऊंगा तुमसे बात करने, सब कुछ साफ करने। बरीरा के हाथ लरस गए। खत उसने किताब में रख दिया। उसी वक्त नादिया कमरे में दाखिल हुई। क्या पढ़ रही थी? कुछ नहीं, दिखाओ। नहीं, ये स्कूल का काम है। नादिया ने किताब झपट ली। सफ़े उल्टे, लेकिन खत पहले ही नीचे दराज में छुपा दिया गया था। अगली बार सवाल पर जवाब सोच समझ कर देना। नादिया कमरे से निकल गई मगर आंखों में शक उतर चुका था। रात गए बरीरा ने दोबारा दराज खोली, खत निकाला और आहिस्ता से सरगोशी की। तुम आए तो शायद कुछ बचा हो, लेकिन मैं अब वो नहीं रही। नादिया की चाल कामयाब दिखाई दे रही थी। बीज बो दिया गया था, बस अब वक्त का पानी उसको जड़ तक ले जाना था। दोपहर का वक्त था। नादिया बेगम सेहन में बैठी आम काट रही थी जब एहसन आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाथों में कप था लेकिन चेहरे पर उलझन। नादिया ने गौर से देखा। कुछ कहना है? एहसन ने एक लम्हा सोचा, फिर आस्ते से बोला, अम्मी आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो नाराज तो नहीं होंगी? नादिया ने चौंक कर उसे देखा। क्यों, कोई गलती की है क्या? नहीं, लेकिन मैं बरीरा से बात करना चाहता हूँ, मतलब उसके लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ। नादिया का हाथ रुका, छुरी हवा में मुअल्लक रही। चंद लम्हे बाद उसने धीरे से पूछा, ये तुमने सोचा कब? काफ़ी वक्त से। मैंने बस कभी कहा नहीं। आहद भाई के बाद मैंने समझा शायद ये मुनासिब ना हो, लेकिन अब सब बदल चुका। नादिया ने नजरें चुराई। तो अब तुम पापा से बात करना चाहते हो? जी, फौरन। नादिया ने कपड़े पर छुरी साफ की। जाओ, लेकिन ये बात मुझसे ना हुई हो ऐसा जाहिर करना। एहसन फौरन उठा और फहद के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाया। अब्बू? हाँ बेटा आओ, एक बात करनी है, थोड़ी संजीदा। फहद ने ऐनक उतारी। कहो। मैं चाहता हूँ कि बरीरा से शादी की बात की जाए। मैंने सोचा है और मैं संजीदा हूँ। फहद ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुराई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो पहले ही चाहता था वो हमारे घर में रहे, तो फिर आप मान गए? फौरन। मैं नादिया से भी बात कर लूँगा। एहसन कमरे से निकला तो नादिया दरवाजे के करीब खड़ी थी।
چہرے پر ضبط شدہ مسکراہٹ. کیا کہا پاپا نے؟ راضی ہو گیا؟ آپ نے ٹھیک کہا تھا، وقت خود فیصلہ کر لیتا ہے. نادیہ نے سر ہلایا. اندر ہی اندر وہ مطمئن ہو چکی تھی. احد اور بریرہ کے بیچ ہر خیال اب دفن ہو چکا تھا. فہد نے شام کو نادیہ سے بات کی. تمہیں شاید تعجب ہو لیکن میں بہت خوش ہوں. تعجب کیوں؟ کیونکہ تم کبھی بریرہ کو دل سے قبول نہیں کر پائیں. اب وقت بدل گیا ہے، وہ ہمارے گھر میں ہے تو بہتر ہے کہ ہمارے ہی بیٹے کی ہو. یہی تو میں چاہتا ہوں. رات کو جب نادیہ نے بریرہ کو بلایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے آئی. بیٹھو. بریرہ خاموشی سے بیٹھ گئی. احسن تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. بریرہ نے نظریں جھکا لی. کیا؟ تم نے سنا؟ تمہیں انکار کرنے کی اجازت نہیں. کل فہد تم سے خود پوچھے گا. تمہاری زبان سے ہاں چاہیے مجھے. لیکن کوئی لیکن نہیں، یہ تمہارے لیے بہترین ہے. بریرہ کمرے سے نکلی. دل جیسے سن ہو چکا تھا. رات کو اس نے ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھا. میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے لیکن یہ فیصلہ کسی کابوس سے کم نہیں. بریرہ کی نیند اس وقت کھلی جب نادیہ بیگم نے دروازہ کھول کر آواز دی. اٹھو جلدی نیچے آؤ، تمہارے ماموں بات کرنا چاہتے ہیں. بریرہ نے چادر سمیٹی. آہستہ قدموں سے نیچے گئی. دل میں ہلچل تھی، جیسے کوئی بات پہلے سے طے ہے، بس اعلان باقی ہے. ڈائننگ ٹیبل پر فہد بیٹھے تھے. سامنے چائے کا کپ اور کچھ فائلیں رکھی تھیں. نادیہ ایک طرف کھڑی تھی جبکہ احسن خاموشی سے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا. فہد نے بغیر کسی تمہید کے کہا. تمہیں پتہ ہے احسن تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ بریرہ کے قدموں تلے سے زمین جیسے ہل گئی. جی. نادیہ نے فوراً مداخلت. ہاں، اور ہم سب اس رشتے کو بہتر سمجھتے ہیں. کوئی باہر کا تو نہیں، ہمارے ہی گھر کا بیٹا. بریرہ نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. فہد نے نظریں اٹھا کر دیکھا. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ میں بریرہ نے بات شروع کی پھر رک گئی. نادیہ نے تیز لہجے میں کہا. چپ کیوں ہو؟ ابھی صبح تمہارے رویے سے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز پر اعتراض ہے. صاف صاف کہو. بریرہ نے دھیرے سے سر اٹھایا. میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں. کمرے میں خاموشی چھا گئی. صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی. فہد نے کرسی سے سیدھا ہو کر کہا. تم انکار کر رہی ہو احسن سے؟ ہمارے بیٹے سے؟ جی. نادیہ نے فوراً بات سنبھالی. فہد بچی ہے، شاید ڈر گئی ہے. تم آرام سے بات کرو. فہد نے سخت لہجے میں کہا. یہ ڈرنے والی بات نہیں، یہ فیصلہ ہے، اور اگر یہ فیصلہ خود کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ضرور ہوگی. نادیہ نے نگاہیں چرائیں. شاید اسے ابھی وقت چاہیے. فہد نے سر ہلایا. وقت نہیں ہے. تم نے انکار کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا. بریرہ چپ چاپ کمرے سے واپس چلی گئی. کمرہ بند کیا اور بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی. ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی. کچھ دیر بعد نادیہ اس کے پیچھے آ گئی. دروازہ بند کیا اور سرد لہجے میں بولی. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے لیکن یہ میری زندگی ہے. بریرہ نے دھیمی آواز میں کہا. زندگی؟ یہ زندگی ہم نے دی ہے تمہیں. تمہارے ماں باپ چلے گئے تو کس نے پالا؟ چھت دی، کھانا دیا، اسکول بھیجا آپ نے. لیکن تو پھر احسان ماننا سیکھو. ہم جو کہیں وہی کرو. تمہارے لیے یہی بہتر ہے. بریرہ نے سر جھکایا. نادیہ نے تیز آواز میں کہا. اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے اس گھر میں جگہ نہیں بچے گی. اگلی صبح فہد نے نادیہ سے کہا. انکار معمولی بات نہیں، عزت کا سوال ہے. تو پھر میں اس کا رشتہ جلد فائنل کر رہا ہوں. اگر احسن سے نہیں تو کوئی اور صحیح. نادیہ نے چونک کر فہد کو دیکھا. کسی اور سے؟ ہاں، ایک ورکر ہے میرے آفس میں، اس کا بیٹا ہے، شریف لوگ ہیں، جلدی شادی چاہتے ہیں. لیکن بس اب کوئی بحث نہیں. بریرہ کو شام میں کچن میں کام کرتے ہوئے نوکرانی نے بتایا. بیوی جی کہہ رہی تھی کہ تمہاری بات کہیں اور پکی ہونے والی ہے. ماموں نے خود طے کر لیا. کہاں؟ بریرہ نے حیرت سے پوچھا. پتہ نہیں، کوئی آفس کا آدمی ہے. تم بس تیار رہو، جلدی نکاح کی بات چل رہی ہے. بریرہ نے کٹورے میں ہاتھ ڈالا مگر آنکھیں چھت کو گھورنے لگیں. اسے اب لگ رہا تھا کہ انکار کرنا ایک اور سزا کو دعوت دینا تھا. رات کو نادیہ نے کمرے میں آ کر کہا. اب خوش ہو؟ احسن نہیں تو کوئی اور. نکاح ہوگا اور جلدی ہوگا. تم نے ہم سب کو شرمندہ کیا. اب جاؤ تیاری کرو. کیا احد کو بھی پتہ چلے گا؟ بریرہ نے پہلی بار سوال کیا. احد کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ اب تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، اور اگر اسے کچھ معلوم ہوا بھی تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا. نادیہ نے پلٹ کر چلی گئی. دروازہ بند ہوا تو بریرہ نے چپ چاپ ڈائری نکالی. میں نے صرف انکار کیا تھا، فیصلہ نہیں، مگر میرا ہر انکار مجھے ایک نئے بندھن میں دھکیل دیتا. دفتر میں ایک عام سا دن چل رہا تھا جب فہد میر نے ارشد صاحب کو بلا کر کہا. تم نے ایک بار اپنے بیٹے کے لیے کسی رشتے کی بات کی تھی، یاد ہے؟ ارشد نے فوراً کہا. جی سر یاد ہے، لیکن اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا. اب وقت آ گیا. رشتہ پکا کرنا ہے. بریرہ کا نکاح جلدی ہوگا. ارشد کی آنکھوں میں حیرت جھلکی. جی سر آپ واقعی؟ ہاں. سب باتیں طے کرو، جلدی نکاح چاہتے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. کاغذات، شناختی معلومات، تاریخیں سب اگلے 2 دنوں میں ترتیب پا گئیں. نادیہ بیگم نے گھر آ کر بریرہ سے کہا. اٹھو، تمہاری مہندی کے کپڑے سلنے جانے ہیں. 2 دن رہ گئے ہیں نکاح میں. بریرہ نے سنا لیکن کوئی رد عمل نہ دیا. بس پرسوں کے بعد کیا ہوگا یہی سوچتی رہی. شام میں احسن نے فہد سے پوچھا. ابو آپ نے اتنا جلدی فیصلہ کیسے کیا؟
فہد نے خشک لہجے میں کہا، جس بات کو دیر ہو جائے وہ بوجھ بن جاتی ہے، میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں کوئی بوجھ رہے۔ نادیہ نے بیٹے کو آنکھ ماری، جو وقت سمجھائے وہی سکھاتا ہے، تم فکر نہ کرو۔ اسی رات لندن میں احد میر کے موبائل پر ایک خفیہ نمبر سے میسج آیا، سر وہ نکاح ہو رہا ہے 2 دن بعد، آپ خود بات کریں یا کچھ فیصلہ دیں۔ احد نے فون کے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر آنکھیں بند رکھیں، پھر اگلا میسج ٹائپ کیا، ٹکٹ بک کرو میں آ رہا ہوں۔ احد نے اپنے دوست ایان سے کہا، مجھے جانا ہے ابھی، بہت دیر ہو چکی اور مزید دیر نقصان دے گی۔ ایان نے حیرت سے کہا، واپس اب؟ کیا واقعی سب ختم نہیں ہوا؟ نہیں، ختم تب ہوگا اگر وہ کچھ کہتی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، اس کا مطلب ہے ابھی وقت ہے۔ احد نے اگلی فلائٹ کی بکنگ کروائی۔ نادیہ کو علم ہوا تو اس کے چہرے پر الجھن آئی، یہ کیوں آ رہا ہے، کس لیے؟ احد نے اطمینان سے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب طے ہو چکا ہے، نکاح ہوگا چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ احد کی آمد کی اطلاع گھر میں دوپہر کو پہنچی۔ نادیہ نے فوراً نوکرانی کو آواز دی، بریرہ کو کچھ نہ پتہ چلے، اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا باہر گئے۔ نوکرانی نے سر ہلایا، جی بی بی جی۔ اسی وقت بریرہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس نے یہ بات سن لی مگر کچھ بولی نہیں۔ اندر ہی اندر الجھن بڑھ گئی۔ رات کو احد نے شہر میں قدم رکھا، سیدھا پرانا دوست جمشید لینے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احد نے کہا، 2 دن رہ گئے، یہ نکاح نہیں ہونے دینا۔ جمشید نے عرصہ سے کہا، گھر میں سب طے ہو چکا ہے، تمہیں آسانی سے بات نہیں کرنے دیں گے، تو مشکل سے کرنی پڑے گی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ احد نے اگلے دن بریرہ کے اسکول کے گیٹ پر اس کے نکلنے کا وقت چیک کیا۔ دور کھڑا وہ اسے دیکھتا رہا، بریرہ کی آنکھوں میں ویرانی تھی لیکن چہرے پر سوال نہیں۔ احد نے خود سے کہا، ابھی بھی اگر میں نہ پہنچا تو سب ختم ہو جائے گا۔ گھر میں نکاح کی تیاری آخری مرحلے میں تھی۔ ارشد کا بیٹا اور گھر والے دعوتی کارڈ وصول کر چکے تھے۔ نادیہ بیگم ہدایتیں دے رہی تھی، سالن میں نمک کم نہ ہو اور مہمان زیادہ نہ ہو، ہم خاموشی سے نکاح کریں گے، ولیمہ بھی بعد میں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ فہد نے کال اٹھائی، ہیلو۔ دوسری طرف احد کی آواز تھی، ابو میں آ چکا ہوں۔ فہد کا چہرہ جیسے پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ کیا؟ کب؟ ابھی، اور میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، خاص طور پر بریرہ سے۔ یہ وقت باتوں کا نہیں، فیصلے کا ہے، فیصلہ تب ہوگا جب سب بات سنی جائے گی۔ میں خاموش نہیں رہوں گا ابو۔ فہد نے کال کاٹ دی۔ نادیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ آ گیا ہے، گھر بھی آنا چاہتا ہے۔ نادیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا لیکن فوراً خود کو سنبھالا، اسے اندر نہ آنے دینا، وہ سب بگاڑ دے گا۔ فہد نے کہا، اب کیا فرق پڑتا ہے، تم ہی تو کہتی ہو جو ہونا ہے وہ ہو چکا۔ نادیہ نے نظریں چرا لیں۔ بریرہ کمرے میں خاموش بیٹھی، یہی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کے ڈیزائن والا کاغذ تھا جو اس نے آدھا پھاڑ دیا، شاید لاشعوری طور پر۔ احد اب دروازے پر تھا۔ دروازہ کھولنے والا ملازم اس کا پرانا جاننے والا نکلا۔ بھائی سب حیران ہیں، اندر جانا ہے، بس ایک بار، صرف ایک بار اور ایک بات۔ دروازہ کھلا مگر نادیہ سامنے آ گئی۔ تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ میں اجازت لینے نہیں آیا۔ نادیہ نے قدم پیچھے کیے مگر آنکھوں میں چمک اب دب چکی تھی۔ احد اندر آیا اور آواز دی، بریرہ میں آ گیا ہوں۔ اوپر کمرے میں بریرہ نے جیسے ایک بے آواز سانس لی۔ مہندی کے کاغذ کا دوسرا ٹکڑا بھی اس کے ہاتھ سے گرا۔ نیچے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ لان میں ٹینٹ لگایا جا چکا تھا۔ برقی کمکمے درختوں سے لپٹے جا رہے تھے۔ نادیہ بیگم ہاتھ میں مہمانوں کی لسٹ لیے ایک ایک شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بریرہ کے ڈریس تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نوکرانی سے پوچھا، جی بی بی جی، آج شام کو پہنچا دیں گے۔ برتن، قالین، پھول، کچھ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نکاح خاموش ہو لیکن مکمل ہو۔ کچن سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا بریرہ چپ چاپ بیٹھ کر مہندی کے دیے گئے ڈبے سے چوڑیاں نکال رہی تھی۔ جلدی سے پہنو، مہمان آئیں، اور ہاں کوئی سوال مت کرنا، 2 دن میں سب ختم ہو جائے گا، تمہاری نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ بریرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاتھ میں ایک چوڑی پھنسائی اور ہاتھ زخمی ہو گیا۔ خون کا ایک قطرہ چوڑی پر گرا لیکن اس نے صاف کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دن شام کو فہد کے دفتر میں ارشد کی گھبرائی ہوئی کال آئی، سر معاف کریں، کچھ کہنے سے ڈر رہا ہوں لیکن اب چھپانا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ارشد؟ میرا بیٹا وہ گھر سے چلا گیا ہے۔ کیا؟ کہاں؟ پتہ نہیں سر، بس ایک نوٹ چھوڑا ہے، اس پر لکھا ہے وہ اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا لیکن ڈر کے مارے کچھ کہہ نہ سکا۔ فہد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ تم ابھی بتا رہے ہو؟ 2 دن بچے ہیں نکاح میں۔ سر ہم معافی چاہتے ہیں، بہت شرمندہ ہیں۔ فہد نے غصے سے فون بند کیا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ کچھ لمحے بعد اس نے نادیہ کو کال کی، تمہیں بات کرنی ہے فوراً۔ کیا ہوا؟ لڑکا فرار ہو گیا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ کب؟ ابھی پتہ چلا، وہ نوٹ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ نادیہ نے تیزی سے قدموں سے گھر کے اندر چکر لگایا، پھر اندر جا کر نوکرانی کو کہا، بریرہ کو کچھ نہ بتانا، ابھی نہیں۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے نادیہ نے اسد کے کمرے میں جا کر کہا، بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی امی، یہ رشتہ ختم ہو چکا لیکن اگر تم چاہو تو نکاح ہو سکتا ہے بریرہ سے۔
एहसन ने चौंक कर माँ को देखा, लेकिन वो तो इनकार कर चुकी है। अब वो इनकार नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं, और तुम्हारे पापा को भी अब सिर्फ एक बात सुननी है, खानदान में निकाह। क्या वो मान जाएंगे? मैं बात करूंगी, तुम बस तैयार रहो। अगली सुबह फहद नाश्ता कर रहा था जब नादिया ने नरमी से कहा, मैंने सोचा एहसन से निकाह हो जाना चाहिए, अब अभी। हाँ, वक्त ज़ाया न करें, सब मामला जितनी जल्दी तय हो उतना ही बेहतर है। फहद ने गहरी सांस ली। इस बार अगर कुछ बिगड़ा तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब ठीक होगा। दोपहर को नादिया ने बरीरा को बुलाया, तुम तैयार रहो, निकाह का वक्त बदला है, लड़का अब एहसन है। बरीरा जैसे सुन ना पाई। मैंने सुना नहीं, नादिया ने सख्ती से पूछा। आपने बदल दिया? हाँ, वो लड़का भाग गया। तुम्हारे इनकार के बाद जो कुछ हुआ वो सबका नतीजा तुम्हारे सामने है। अब जबान बंद रखो और निकाह के लिए तैयार हो जाओ। बरीरा का चेहरा स्पाट हो गया। वो वापस कमरे में गई, अलमारी से वही ड्रेस निकाला जो कल रात सी लिया गया था। ड्रेस को देखकर अब कोई खुशी या घबराहट बाकी नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। उसी दिन शाम को आहत ने शहर में कदम रखा, सीधा जमशेद की गाड़ी में बैठकर बोला, घर जा रहा हूँ, सब कुछ सामने रखना। लेकिन तुम्हें ये पता है? जमशेद ने आहिस्ता से कहा। क्या? शादी मुलतवी हो गई, लड़का भाग गया। आहत का दिल एक लम्हे को ठिठक गया। तो बरीरा अब भी वही है? नहीं पता, लेकिन वक्त बहुत कम है। आहत ने मोबाइल निकाला और बरीरा को एक मैसेज किया, मैं आ चुका हूँ, अगर अब भी कुछ कहना चाहो तो मैं सुनने के लिए तैयार। इसे कोई जवाब न मिला। घर के दरवाजे पर पहुंचकर आहत ने कॉल बेल दबाई। दरवाज़ा फहद ने खुद खोला। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार बात मुकम्मल करनी है अब्बू, अब कुछ बाकी नहीं रहा, निकाह कल है एहसन से। आहत चंद लम्हे खामोश रहा। तो अब मेरी बात सुनना भी बेकार है? हाँ, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे बगैर हो चुका है। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन आहत के चेहरे पर अब खामोशी नहीं, हिम्मत थी। उसे मालूम था अभी सब खत्म नहीं हुआ और शायद कुछ शुरू होने वाला था। आहत मीर की वापसी ने जैसे सब कुछ थाम दिया हो। घर की दहलीज पर कदम रखते ही वो सीधा लॉन की तरफ बढ़ा, जहाँ कुछ दिन पहले निकाह की तैयारियां हो रही थी। सब कुछ सजा हुआ था, लेकिन खाली, ना मेहमान, ना बैनर और ना ही हंगामा। अंदर आकर उसने मुलाजमा से पूछा, निकाह हुआ? मुलाजमा ने आहिस्ते से जवाब दिया, पहले वाला निकाह नहीं हुआ, लड़का भाग गया। आहत ने गहरा सांस लेकर कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर लीं। और अब? मुलाजमा ने नजरें चुराईं। आप खुद पापा साहब से पूछ लें। उस वक्त एहसन सामने से आता दिखाई दिया। आहत ने फौरन रोक लिया। क्या हुआ? सच बताओ, मुझे सब जानना है। एहसन चंदा में रुका, फिर आहिस्ते से बोला, बरीरा का निकाह हो चुका है। आहत जैसे सुन ना पाया। किससे? मुझसे। खामोशी की एक सर्द लहर दोनों के बीच गुजर गई। कब? आहत की आवाज़ कांप रही थी। 2 दिन पहले। सब अचानक हुआ। मम्मा ने कहा अब यही बेहतर, और अब्बू ने फौरन हामी भर ली। आहत एक कदम पीछे हटा। तुमने कुछ नहीं कहा? मैं कुछ कह नहीं पाया। और बरीरा? वो भी खामोश रही। शायद उसके पास भी रास्ता नहीं था। आहत ने नजरें हटाई, पलटा और बगैर कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। सामने मेज़ पर वही डायरी रखी थी जो उसने बरसों पहले तोहफे में दी थी। वो अब बंद थी और उस पर गर्द जमी हुई थी। कुछ देर बाद नादिया कमरे में आई। वापस आकर क्या मिला? जो होना था हो गया, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, वक्त पर आया करते। आहत ने सर्द लहजे में पूछा, आपने ये सब जानबूझकर किया? जो भी किया खानदान के नाम के लिए किया। तुम लंदन में आज़ाद हो चुके थे, यहाँ के रिश्ते तुम्हें क्यों याद आते? क्योंकि मैं भूला नहीं था। लेकिन बरीरा ने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, वो एहसन के साथ निकाह कर चुकी है, यही सच है। नादिया पलटी और दरवाज़ा बंद कर गई। आहत ने फ़ोन उठाया और अपना बैग खोला, एयरलाइन की ऐप खोली और अगली फ़्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी। नीचे एहसन नादिया से कह रहा था, अम्मी ये सब दुरुस्त नहीं हुआ, मुझे लगता है आहत भाई कुछ तोड़ जाएंगे। नादिया ने सख्ती से कहा, वो खुद इस सब का जिम्मेदार है, अब तुम पीछे मत हटो। उसी शाम आहत ने अपना पासपोर्ट निकाला और रवानगी की तैयारी मुकम्मल कर ली। आहत ने जब सुना कमरे में आकर पूछा, तुम वाकई वापस आ रहे हो? अभी आए हो, कुछ तो बात करो। आहत ने बस इतना कहा, कुछ बातें अब बेमायनी हो चुकी। तुम कुछ कहोगे नहीं एहसन के निकाह पर, हमारे फैसले पर? मैं वही कहूँगा जो कोई टूटा हुआ शख्स कहता है, कुछ भी नहीं। आहत चुप हो गया। आहत ने अपने दोस्त जमशेद को कॉल की, कल की फ़्लाइट में आ रहा हूँ, वहाँ सब तय करना। जमशेद ने हैरानगी से पूछा, यकीन है? अब सोचने का वक्त नहीं बचा। अगली सुबह आहत ने बगैर किसी को बताए घर से निकलने से पहले फ़कत एक नोट छोड़ा। जो हाथ पकड़ने आए थे वो हाथ छूट चुके, अब लौटने का मतलब नहीं रहा। सब तुम्हारा, सब तुम्हें मुबारक। नोट नादिया के हाथ लिखा और उसने सुख का सांस लिया। अब खत्म हुआ सब। लेकिन एहसन के चेहरे पर सुकून ना था। अम्मी, हमने किसी को खो दिया नहीं, हमने बस फैसले किए, और हर फैसला दुरुस्त नहीं होता मगर ज़रूरी होता है। आहत बैरून मुल्क पहुंच चुका था। चंद हफ्तों बाद एक मुख्तसर सी तकरीब में उसने शादी कर ली। जमशेद गवाह बना और आहत ने बस इतना कहा, यह रिश्ता शायद दिल से नहीं वक्त से जीतने के लिए है। इधर बरीरा के लिए ज़िंदगी मामूल पर आ गई, मगर रात को सोने से पहले एक आदत नहीं बदली। वो अब भी दराज में से वही पुरानी डायरी निकालती और खाली सफ़ा खोल कर चंद लफ्ज़ लिखती थी। वो नहीं लौटा,
شاید اب کبھی نہ لوٹے۔ آہت جا چکا تھا اور اس دن جو گزرا وہ واقعی قیامت کا دن تھا۔ شادی کے بعد کچھ مہینے گزر چکے تھے، گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر فضا میں کوئی ربط باقی نہ رہا۔ احسن اور بریرہ ایک چھت کے نیچے تھے، مگر درمیان میں مکمل خاموشی کا ایک صحرا حائل تھا۔ ایک رات کھانے کی میز پر نادیہ نے برتن رکھتے ہوئے کہا، بریرہ تم سے کہا تھا نا سالن میں نمک کم ہے، یہ دوسرا دن ہے اور وہی حال۔ بریرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احسن نے نوالہ روک کر ماں کی طرف دیکھا، امی بس کریں، ہر بات پر طنز کرنا ضروری نہیں۔ نادیہ نے فوراً رخ بدلا، اب تمہیں بھی برا لگنے لگا؟ مجھے پہلے بھی لگتا تھا، صرف خاموش تھا، تو اب زبان کھول گئی؟ اب 1 سال بھی نہیں ہوا نکاح کو اور تم بیوی کے حق میں بولنے لگے؟ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو اس کا ساتھ دینا فرض ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا دشمن۔ نادیہ غصے سے چپ ہو گئی۔ اسی رات احسن نے کمرے میں آ کر بریرہ سے پوچھا، کیا تم خوش ہو؟ بریرہ نے سوال کو سنا لیکن کوئی تاثر نہیں دیا۔ خوشی اب کوئی پیمانہ نہیں، صرف وقت ہے جو گزرتا جا رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم سب بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کا وقت کب کا گزر چکا ہے احسن، اب صرف برداشت باقی ہے۔ صبح ہوتے ہی احسن نے فہد کو بلایا، ابو میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، ایک دوست کے ساتھ بزنس دیکھنا ہے۔ فہد نے چونک کر پوچھا، اتنا اچانک؟ سب خیریت ہے؟ جی، بس ماحول سے کچھ دوری چاہیے۔ فہد نے سر ہلایا، جاؤ، اگر دل میں الجھن ہو تو فاصلہ بہتر ہے۔ نادیہ کو معلوم ہو تو کچن میں آ کر بیٹے سے پوچھا، یہ لاہور کا بہانہ ہے یا حقیقت میں کچھ ٹوٹ چکا ہے؟ جو بھی ہے اس کی جڑ آپ ہیں امی، میں نے بہت کچھ برداشت کیا مگر اب نہیں ہو پاتا۔ تم مجھے الزام دے رہے ہو؟ میں نے تمہیں وہ لڑکی لا کر دی جو تم چاہتے تھے؟ نہیں امی، آپ نے وہ رشتہ دیا جو آپ خود نبھانا نہیں چاہتی تھی، بس ایک مسئلہ حل کیا، انسان نہیں سوچا۔ نادیہ کا چہرہ سخت ہوا، جاؤ، چلے جاؤ، اب بیٹے بھی ماں سے سوال کرتے ہیں؟ احسن نے بیگ اٹھایا اور پلٹے بغیر گھر سے نکل گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے بریرہ نے جاتے ہوئے دیکھا لیکن دروازہ نہ کھولا، نہ آواز تھی۔ چند دن بعد فہد نے نادیہ سے پوچھا، احسن کی کوئی خبر؟ نہیں، اس نے خود ہی جانا چاہا تھا۔ اور بریرہ؟ وہ بالکل الگ ہو چکی ہے، وہ تو پہلے دن سے الگ تھی، ہم نے زبردستی سے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ فہد نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، تم جانتی ہو نادیہ، میں نے سب تمہاری باتوں پر اعتبار کر کے فیصلے کیے۔ تو کیا غلط کیا میں نے؟ غلطی یہ کہ تم نے کسی کے سنے بغیر فیصلہ سنا دیا، تم نے آہت کو دور بھیجا، بریرہ کو باندھا اور احسن کو مجبور کیا۔ نادیہ نے نظریں چرائیں، تو اب تم بھی مجھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہو؟ فہد نے خاموشی سے اپنا موبائل اٹھایا، میں کچھ دن احسن کے پاس جا رہا ہوں، شاید وہاں کچھ سکون ملے۔ نادیہ نے تڑپ کر کہا، فہد تم بھی؟ ہاں میں بھی، کیونکہ اب برداشت کی حد پار ہو چکی ہے۔ فہد کی گاڑی گیٹ سے نکلی اور نادیہ بیٹھی دروازے کی چوکھٹ پر خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اگلے چند دن میں گھر ویران ہوتا گیا، نہ وہ کھنکھناہٹ، نہ آواز، نہ کوئی ہدایت، بس دیواروں سے ٹکراتی خاموشی۔ ایک دوپہر نادیہ نے بریرہ کے دروازے پر دستک کی، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو نادیہ کچھ لمحے چپ رہی۔ سب چلے گئے ہیں اور تم ابھی بھی ہو؟ کیونکہ میرا جانا کبھی کسی کے لیے اہم نہیں تھا، بریرہ نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا؟ نہیں، آپ نے سب کچھ خود کے لیے کیا، میں تو صرف ایک مہرہ تھی۔ نادیہ نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، پہلی بار اپنی آنکھوں میں خالی پن محسوس کیا۔ اسی شام احسن نے بریرہ کو کال کی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ بریرہ نے مختصر جواب دیا، نہیں، اب میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں قید نہیں، آزاد ہوں، اور یہ آزادی مجھے کہیں اور نہیں، صرف تنہائی میں مل سکتی ہے۔ کال منقطع ہو گئی۔ کمرے میں نادیہ اکیلی بیٹھی تھی، اس نے پاس رکھی آہت کی بچپن کی تصویر کو ہاتھ میں لیا۔ میں نے سب کھو دیا۔ دروازے پر کوئی دستک نہ تھی، کوئی صدا نہیں، اب جو باقی تھا وہ صرف خاموش انجام تھا اور بے آواز پچھتاوا۔